بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو اعداء کے ستانے کا۔ شہادت ان کی وجہ ناز، وہ ناز شہادت تھے، نیا عنوان تھے وہ حق کو باطل کے فسانے کا۔ شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے، ورگنا کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کارواں بروز جمعرات 2 محرم الاحرام 61 کو میدان کربلا میں پہنچ کر خیمہ زن ہو گیا۔ دوسرے دن یعنی 3 محرم 61 کو عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر کوفہ سے کربلا میں پہنچا۔ عمر بن سعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں باطل نخواستہ آیا تھا، جس کا سبب یہ بنا تھا کہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو رے کا حکم مقرر کر کے دالیم کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ابھی امام العین تک پہنچا تھا کہ بن زیاد نے اسے واپس بلا لیا اور حکم دیا کہ پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جاؤ، پھر دالیم جانا۔ عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جانے سے انکار کیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہو تو میں منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ تمہیں رے کی ولایت سے بھی معزول ہونا پڑے گا۔ ابن سعد نے 1 دن کی مہلت مانگی، ابن زیاد نے مہلت دے دی۔ ابن سعد نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، سب نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جانے سے منع کیا۔ جب ابن سعد کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر ابن سعد سے کہا، اے ماموں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور قطع رحمی کا مرتکب نہ ہونا۔ قسم با خدا اگر تم پوری کائنات، مال و متاع اور روح زمین کی دولت سے محروم کر دیے جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ خون حسین رضی اللہ عنہ سے آلودہ ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ انشاءاللہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا۔ ابن سعد نے جس سے بھی مشورہ کیا اسی نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے مد مقابل آنے سے منع کیا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کی بھی دھمکی دی تو وہ لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے کربلا میں پہنچ گیا۔ کربلا میں پہنچ کر ابن سعد نے عزارہ بن قیس احمسی کو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس سفیر بنا کر بھیجنا چاہا اور کہا کہ پوچھو کہ آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں اور آپ کا کیا ارادہ ہے، لیکن عزارہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ اب یہ سوال کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوئی اور اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کے بعد یہ کام دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، لیکن ان میں سے ہر شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلانے والوں میں شامل تھا، اس لیے کوئی بھی شخص امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر کثیر بن عبداللہ شبی کھڑا ہوا اور یہ بڑا دلیر اور بے باک آدمی تھا۔ کہنے لگا میں حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو بخدا ایک وار کر کے ان کا کام ہی تمام کر دوں۔ ابن سعد نے کہا کہ میں تمہیں ان کے قتل کا نہیں کہتا، البتہ تم جا کر ان سے پوچھو کہ یہاں آپ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ کثیر یہ پوچھنے کے لیے چلا۔ ابو ثمامہ ساعدی نے اسے آتا دیکھ کر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ کے پاس دنیا کا شریر ترین اور بلا کا خون ریز شخص آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ابو ثمامہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کثیر سے فرمانے لگے اپنی تلوار رکھ دے اور امام سے ملاقات کر۔ اس نے کہا واللہ یہ نہیں ہو
ہو سکتا، میں تو ایک قاصد کی حیثیت سے آ رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو پیغام پہنچاتا ہوں ورنہ واپس چلا جاتا ہوں۔ ابو ثمامہ فرمانے لگے، میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھتا ہوں اور تو جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ دے۔ اس نے کہا، قسم با خدا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری تلوار کے قبضے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ابو ثمامہ کہنے لگے، اچھا تم جو پیغام پہنچانا چاہتے ہو مجھ سے کہو، میں امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، کیونکہ تم ایک فاجر شخص ہو۔ پھر دونوں میں سخت کلامی ہوئی تو کثیر پیغام پہنچائے بغیر واپس چلا گیا۔ جب کثیر ناکام واپس لوٹا اور اس نے جا کر ابن سعد کو صورتحال بتائی تو ابن سعد نے قرہ بن قیس حنظلی کو سفیر بنا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ قرہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اپنے انصار سے پوچھا، کیا تم اس شخص سے واقف ہو؟ حبیب رضی اللہ عنہ بن ابن مظاہر نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، یہ بنو انزلہ ہے، تمیمی ہے اور ہماری بہن کا بیٹا ہے۔ میں تو اسے حسن رائے والا سمجھتا تھا، میرا خیال نہیں تھا کہ یہ اس طرح دشمنوں کے ساتھ آئے گا۔ اتنے میں قرہ آ پہنچا، سلام کر کے ابن سعد کا پیغام دیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اگر اب بھی میرا آنا انہیں ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرہ واپس جانے لگا تو حبیب رضی اللہ عنہ ابن مظاہر نے قرہ سے کہا، قرہ کیا تم ظالموں میں سے واپس جاؤ گے؟ تمہیں چاہیے کہ ان کی نصرت کرو جن کی بدولت اللہ نے تمہیں اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ قرہ نے کہا، میں جس کے ساتھ ہوں اسے اس کے پیغام کا جواب تو ضرور پہنچاؤں گا، اس کے بعد اپنے فیصلے پر غور کروں گا۔ قرہ نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا جواب ابن سعد تک پہنچایا تو ابن سعد نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہنے لگا، امید ہے اللہ مجھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے گا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جواب سے ابن زیاد کو مطلع کیا اور ابن زیاد کو لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہاں آ کر حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اترا تو ایک قاصد کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا سبب دریافت کیا اور ان کا ارادہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھے اور میرے پاس ان کے قاصد آئے اور مجھ سے اس چیز کے خواستگار ہوئے کہ میں یہاں چلا آؤں اور اب میرا آنا ناگوار ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہنچا تو اس خط کو پڑھ کر یہ شعر گنگنانے لگا، اب کہ وہ ہمارے چنگل میں آن پھنسا ہے، بچ کر نکلنا چاہتا ہے لیکن اب نکل جانے کا وقت بیت چکا۔ یہ کہہ کر اس نے ابن سعد کو ان الفاظ میں جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہارا خط ملا، تم نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ تم حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں سے یزید کی بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔